جب آپ گھروں میں ہیں اور تمام تر جو کے کے ملازمین ہیں وہ بھی گھروں میں ہیں تو یہ پھر میٹر ریڈنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ایوریج بل کا کیا حساب کتاب ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں حافظ نعیم الرحمان صاحب، جماعت اسلامی صاحب کا تعلق ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس پر کام کیا ہے اور آپ لوگ احتجاج بھی کر چکے ہیں اس صورتحال پر، لیکن جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ بالکل آنکھیں کھول دینے کے مترادف ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو کے الیکٹرک کا ادارہ ہے کراچی میں، یہ ادارہ اتنا موزور کیوں ہے. مجھے تو شک ہے کہ وزیر اعظم نے شاید کے الیکٹرک کو اپنے ڈائریکٹیوز نہیں دیے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے کے الیکٹرک کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی سپورٹ اس لیے کرتی ہے کہ ان کی فنڈنگ کرتے رہیں. اسی طرح سے سندھ حکومت بھی ایک اعلان تو اس نے کیا لیکن بعد میں فالو اپ نہیں کیا. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 4,000 روپے سے کم والے جو بل ہوں گے ان کو تو ہم لیں گے ہی نہیں، ان کو ڈیفر کر دیں گے اور 10 مہینوں میں 500 روپے کے اقساط کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جمع کرا سکیں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سی ایم نے بڑے تمطراق سے بات کہی تھی، اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں کیا. اصل مسئلہ یہ وفاق کا ہے. وفاق کے الیکٹرک کو اس لیے کچھ نہیں کہتا، ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ ان کے ذاتی دوست بھی ہیں. عارف نقوی جو ابراج گروپ کے فاؤنڈر سی او ہیں، پوری دنیا میں کرپشن میں پکڑے جا چکے ہیں، ان میں لوٹ مار کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمیں ایوریج بل بھیج رہے ہیں یہ لوگ کئی والے، اور خود سوئی گیس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دیں گے. ان کے وہ پہلے ہی جو ہے وہ کوئی یعنی کوئی 70-80 پتہ نہیں کتنے بلین روپے یعنی یہ اس کے نادہندہ ہیں یہ سوئی گیس کے کئی والے. اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ سب نے اعلان کیا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اب لوڈ شیڈنگ کراچی میں شروع ہو چکی ہے. اب بھی انہوں نے اپنی کیپیسٹی کو انہانس نہیں کیا. آپ مجھے بتائیے کہ بند دکان میں ایوریج بل دینے کی کیا منطق بنتی ہے؟ یہ غریب لوگ، یہ متوسط طبقے کے لوگ، صنعت کاروں کو انہوں نے جو سبسڈی آلریڈی وزیر اعظم کی طرف سے دی گئی تھی اس سبسڈی کو نہ مانتے ہوئے انہوں نے ڈبل بل بھیجنا شروع کر دی ہے، جس سے ظاہر صنعتوں کو نقصان ہو رہا ہے. ان حالات میں اور پریشانی ہے اور واپس لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اتنی چیزیں کئی کے اوپر جمع ہیں، اس کے باوجود نہ ان کو کوئی پکڑتا ہے، نہ ان کا جو ہے وہ لائسنس کینسل ہوتا ہے، نہ اس کو سرکاری تحویل میں لیا جاتا ہے. اس کی تو پوری انکوائری ہونی چاہیے. اور جس طرح آٹا چینی مافیا سامنے آیا ہے، یہ بجلی مافیا بھی سامنے آنا چاہیے کہ کون ہے جو ابراج گروپ کو اور کے ای کو پکڑ نہیں سکتا، اور وزیر اعظم کیوں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. عمران خان ایماندار آدمی ہے، اس کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیوں اس مافیا کو جو ہے وہ نکیل نہیں ڈالتے ہیں؟ تو اس وقت کراچی کے لوگ بلبلا رہے ہیں، سب پریشان ہیں، لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو جماعت اسلامی نے اس کے سٹرگل کی ہے، بہت سی چیزیں ہم نے نیپرا اور حکومت کے اور احتجاج کے ذریعے منوائی بھی ہیں. اب ہم یہ کلیئر کٹ کرنے کے حوالے سے پوری ایک کمپین شروع کریں گے. اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کے خلاف کوئی بھی ایجیٹیشن ہم کر سکتے ہیں. اور اس وقت لاک ڈاؤن میں مرتے ہوئے لوگوں کے لیے سب سے جو ہے وہ مؤثر چیز یہ ہے کہ ہم اپیل کریں گے، اور انشاءاللہ لوگ ہمیں مشاورت کر رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑے پیمانے پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب آپ آگے بڑھیے، جماعت اسلامی آگے بڑھے، آپ پر ہمیں اعتماد ہے اور ہم بل نہیں دیں گے. بل جمع نہیں کرائیں گے تو ظاہر ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد وہ کے الیکٹرک والے ان کا کنیکشن کاٹ دیں گے. وہ ایک بار پھر مشکلات تو عوام کو ہی پیش آئیں گی. ابھی بھی ہم نے کے الیکٹرک کے ترجمانوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ کوئی میٹنگ چل رہی ہے. اب جب وہ فارمولہ طے کر چکے ہیں تو پھر اب یہ میٹنگز کا کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم اپنے نمائندگان سے بھی پوچھیں گے کہ واقعی کوئی ایسی میٹنگ چل بھی رہی ہے یا صرف موقف نہ دینے کا انہوں نے بہانہ کیا ہے ہم سے. نہیں دیکھیں، میں تو آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کے الیکٹرک کا کچھ کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پارٹیوں کے اپنے اپنے مسائل بھی ہیں نا، اور یہ بالکل کنیکٹڈ ہیں. یہ جب کے الیکٹرک کے ایس سی بکا تھا تو اس وقت جو ہے مشرف صاحب اور ایم کیو ایم کی حکومت تھی. جب دوبارہ یہ ابراج گروپ کو گیا ہے تو زرداری صاحب اور ایم کیو ایم نے مل کر یہ کام کیا تھا. یہ 12-13-14 سال میں کسی نے ان کو پکڑا نہیں، پوچھا نہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان سب کے حساب بندھے ہوئے ہیں. اور پھر ہم نے سمجھا تھا بھائی پی ٹی آئی تو تبدیلی کا ایک پورا چہرہ ہے، پتہ چلا انہوں نے فنڈنگ کی ہوئی ہے ان کو. تو اس ہمام میں تو سبھی وہ ہیں جو کہنا چاہیے. اب کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ان سب لوگوں سے ہمیں توقع نہیں، عوامی دباؤ کے ذریعے سے اور اقدامات کے ذریعے سے ہی ہم نے دیکھا ہے اب تک مسائل حل ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوں سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی نہیں ہوتی. سپریم کورٹ ہر چیز کے اوپر آگے بڑھتے ہیں. میں تو جسٹس گلزار سے کہتا ہوں کراچی کے مسئلے کے اوپر آپ نے اتنا ایکشن لیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے الیکٹرک کے اوپر 3 سال سے تو جماعت اسلامی کی فائل موجود ہے، پٹیشن موجود ہے، اس پر کیوں نہیں بات ہوتی؟ اس لیے کہ کروڑوں اور اربوں روپے کا انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ وکلا کے اوپر. تو اگر اتنے بڑے بڑے وکیل 5-5 کروڑ روپے لے کر اگر سپریم کورٹ میں کھڑے ہو جائیں تو کیا جج ہماری بات نہیں سنیں گے؟ تو یہ انصاف ہے کہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کے لیے بھی بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں.
بالکل صحیح پوائنٹ لیکن مزید بھی آپ سے بات کریں گے. دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سمیع اللہ بنگش صاحب ہمارے ساتھ پیسکو سے, آپ کا بھی بہت شکریہ. شاہد جتوئی ہمیں بیورو ہیڈ کراچی جوائن کریں, آپ کا بھی بہت شکریہ. سدھیر چودھری بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن سب سے پہلے ذرا شاہد جتوئی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. شاہد صاحب, یہ جو صورتحال ہے کہ الیکٹرک کی اور یہ جس طریقے سے ایوریج بل بھیجے جا رہے ہیں, حکومت کے جو تمام تر اعلانات تھے ان کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا ہے, کیا صورتحال کیا ہے؟ میٹنگز کی جو بات ہو رہی ہے وہ کون سی میٹنگز ہو رہی ہیں سندھ حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں جی, کے الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے, اور اس وقت جو ہے اس وقت کوئی ایسا اجلاس نہیں ہو رہا. چیف منسٹر ہاؤس میں کوئی اجلاس نہیں ہو رہا ہے اس وقت, اور کوئی اس وقت جو جب ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے, اس وقت کوئی اجلاس نہیں ہو رہا سی ایم ہاؤس میں. اگر بعد میں ہو تو ہو, لیکن اس وقت کوئی نہیں ہو رہا. کہ الیکٹرک والے اپنا موقف دینا ہی نہیں چاہتے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اعلان کیا تھا, اعلان نہیں بلکہ درخواست کی تھی کہ الیکٹرک سے کہ وہ بل مؤخر کرے, لوگوں کے بل مؤخر کرے, تو 2 گھنٹے کے بعد کہ الیکٹرک نے میڈیا کو پریس ریلیز جاری کر دیا کہ جی بل مؤخر نہیں ہوگا, مقررہ تاریخ پر لازماً جمع کرایا جائے گا. یعنی انہوں نے چیف منسٹر کو بتا دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں. پھر رعایت دینے کی بات تو دور ہے, انہوں نے پچھلے ایریئرز بھی لگا دیے, اور ایوریج بل میں پچھلے سال کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی لگا دیے. لوگوں کا جن کا ایوریج بل 3,000 روپے تھا, ان کا بل جو ہے اب 5,000 سے 6,000 روپے ہے. یعنی الٹا جو ہے وہ لوگوں پہ مصیبت ڈال دی گئی, لوگوں پہ بوجھ ڈال دیا گیا. پھر کے الیکٹرک جو ہے وہ بلیک میل بھی کر رہا ہے کہ جی وفاقی اور صوبائی حکومت کے جو ادارے ہیں وہ ہمیں واجب الادا رقوم ہمیں واپس کریں, ہمیں پیسے دیں. یعنی یہ مرحلہ نہیں ہے یہ مطالبہ کرنے کا, یہ بالکل بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ جی وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور ان کے ادارے جن پر وہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات ہوا میں نہیں اڑائے. اس وقت ہم جو نوٹیفیکیشن بھی ایک دکھا رہے ہیں اپنی اسکرین پر, یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو وزیر اعظم جو پاور سیکٹر کی جانب سے پاور اس سے وہاں سے جاری ہوا تھا, اور وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی تھی کہ تمام کمپنیز اب بلوں کو مؤخر کریں. یہ وہ نوٹیفیکیشن اس وقت بول کی اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں کے ای کا بھی نام سب سے شامل ہے, اس لسٹ میں سب سے آخری نام کے ای کا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ صرف کے ای بلکہ ملک کی کسی اور تقسیم کار کمپنی نے اس پر عمل نہیں کیا, صرف لیسکو نے اس پر عمل کیا, اور پنجاب میں اس پر عمل ہو رہا ہے, باقی کسی صوبے میں نہیں ہو رہا. خاص طور پر کے ای تو بالکل کرنے پر تیار نہیں ہے. جی کراچی الیکٹرک جو ہے انہوں نے 10 اپریل تک کہا ہے کہ ہر حال میں لوگ پیسے جمع کرائیں, بل جمع کرائیں. حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن نے ہیسکو نے 7 اپریل کی ڈیٹ دی ہے. عام طور پر یہ ڈیٹ ہوتی ہے 2, 3, 4 اپریل. یعنی انہوں نے بامشکل 4-5 دن کا لوگوں کو مارجن دیا ہے, اور کوئی رعایت نہیں کی بلکہ ڈبل بل کر کے بھیج دیے ہیں. اور یہ کوئی ادارے ایسے ہیں جن پہ ریاست کا کنٹرول نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک کمشنر جو ہے وہ کے الیکٹرک کو کنٹرول کرتا تھا, اب کوئی کنٹرول نہیں کر رہا. سندھ گورنمنٹ میں ایک الیکٹرک انسپیکٹوریٹ ہے جہاں آپ اپیل کر سکتے ہیں قانون کے مطابق, لیکن وہاں بھی کہ الیکٹرک انسپیکٹریٹ کے جو فیصلے ہیں, الیکٹرک انسپیکٹریٹ بنیادی طور پر ایک کورٹ ہے, ایک عدالت ہے, ان کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی وہ کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان, بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز سپہر 2 سے 3 اور شام 5 سے 6 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377. جوابات اسکرین پر دیے گئے اوقات مقررہ میں نشر کیے جائیں گے. صبح 10 بجے, صبح 11 بجے, شام 7 بجے, رات 8 بجے, رات 10 بجے اور رات 11 بجے. تو جڑے رہیے بول کے ساتھ, کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان.